علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک لشکر روم کی طرف بھیجا۔ اس لشکر میں ایک صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب یہ لشکر روم کی طرف پہنچا تو وہاں رومیوں نے ان کو قید کر لیا۔ قید کرنے کے بعد اس لشکر کو عبداللہ بن حذافہ صحمی رضی اللہ تعالی عنہ سمیت بادشاہ کے پاس لے گئے۔ جب یہ بادشاہ کے پاس پہنچے تو بادشاہ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ عیسائیت قبول کریں، میں آپ کو اپنی سلطنت میں حصہ دیتا ہوں اور اپنا خاص آدمی بناتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان کی قوت و جرأت کے ساتھ جواب دیا کہ آپ تو یہاں مجھے حصہ دینا چاہتے ہیں، اگر آپ پوری اپنی حکومت اور بلاد عرب بھی سب کا سب میرے نام کر دیں تب بھی میں آنکھ کے جھپنے تک، آنکھ کے پھڑکنے کے برابر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے نہیں ہٹ سکتا۔ بادشاہ نے بار بار کہا، جب دیکھا کہ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو سولی پر الٹا لٹکا دو، اور تیر اندازوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ تیر ان کے ارد گرد مارنا ان کو نہ لگے، صرف ڈرانا ہے تاکہ یہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لے۔ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر الٹا لٹکایا گیا۔ لٹکانے کے بعد جب اس کو تیر مارنے لگے تو بادشاہ وقت نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار اسلام چھوڑنے کا کہا اور عیسائیت قبول کرنے کا کہا، لیکن حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلسل انکار کر رہے ہیں۔ پھر سولی سے اتارا گیا اور بادشاہ نے کہا ابھی 2 دیگیں لے کر آؤ۔ دیگوں میں پانی گرم کیا، جب خوب پانی ابلنے لگا، بعض روایتوں میں ہے کہ تیل تھا، تو جب وہ خوب ابلنے لگا تو بادشاہ نے 2 مسلمانوں کو بلایا، ان میں سے ایک کو اس دیگ میں ڈال دیا اور وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ عبداللہ بن حذافہ اگر آپ اسلام نہیں چھوڑتے تو آپ کے ساتھ بھی یہی حالت کرنے لگا ہوں۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ کر لے کر جاؤ اور دیگ میں ڈالو۔ جب دیگ کے قریب لے گئے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تو سپاہیوں نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ تو دیگ کے قریب جا کر ڈر کی وجہ سے رونے لگا ہے، شاید یہ ابھی اسلام چھوڑ دے، پوچھ لیں۔ بادشاہ نے دوبارہ بلوایا اور پوچھا کہ عبداللہ بن حذافہ کیا آپ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیا۔ کہا پھر رو کیوں رہے ہیں؟ کہا میں رو اس وجہ سے رہا ہوں کہ میں سوچ رہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھے ایک جان دی ہے، یہ آج میں آپ کے راستے کے اندر قربان کر رہا ہوں، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے میری جانیں ہوتی اور میں تمام کی تمام اللہ کے نام پر اللہ کے سپرد کر دیتا۔ بادشاہ نے یہ استقامت دیکھی تو کہنے لگا کہ عبداللہ بن حذافہ آپ میرے سر پر بوسہ دو تو میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ مجھے تو چھوڑ دیتے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ مسلمان قیدیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بادشاہ نے کہا آپ بوسہ دے دو تو میں ان کو بھی چھوڑ دوں گا، آپ کے حوالے کر دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ اللہ کے دشمنوں میں سے ایک دشمن ہے، لیکن میرے ایک بوسے کی وجہ سے مسلمان بچ رہے ہیں، تو میں اس کے سر پر بوسہ دیتا ہوں اور مسلمانوں کو آزاد کراتا ہوں۔ تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس رومی بادشاہ کے سر پر بوسہ دیا۔ بوسہ دینے کے بعد اس بادشاہ نے مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا۔ آزاد کرنے کے بعد یہ قافلہ جب مدینہ منورہ میں پہنچا،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگے اور کھڑے ہو گئے اور کہا کہ حق بنتا ہے کہ تمام مسلمان عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بوسہ دیں، پہلے میں ابتدا کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے ان کے سر پر بوسہ دیا، پھر دیکھتے دیکھتے تمام مسلمان اس کے سر پر بوسہ دینے لگے۔ تو انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کس طرح حفاظت کی۔ اس لیے جہاں کی دین کا کوئی مسئلہ ہو، معاملہ آئے تو اللہ کے دین کے لیے ڈٹ جانا چاہیے، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جانا چاہیے، وہاں آدمی کو کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔